ویلکم بیک۔ اور اب بات کرتے ہیں ممنوعہ ادویات کے 10 ٹن غیر قانونی کوٹے کی۔ رواں ماہ کے اوائل میں اینٹی نارکوٹکس فورس کی سپریم کورٹ کو پیش رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار منشیات کا سب سے بڑا جرم ریاستی مشینری بشمول سابق وزیر اعظم کے صاحبزادے، سابق وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری، سابق وزیر صحت، سیکرٹری صحت اور دیگر کے ملوث ہونے اور ریاستی سرپرستی کی وجہ سے وقوع پذیر ہوا۔ رپورٹ میں بریگیڈیئر فہیم احمد خان کے مطابق سپریم کورٹ کی مداخلت سے تحقیقاتی ٹیم اور تحقیقات سے جڑے ہر شخص کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ علی موسیٰ گیلانی، مخدوم شہاب الدین، رکن قومی اسمبلی میاں عبدالستار، خوشنود اختر لاشاری، سابق سیکرٹری صحت، سابق سیکرٹری نارکوٹکس ڈویژن ظفر عباس لک اور سابق ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر اسد حفیظ کے خلاف تحقیقات جاری ہیں اور متعلقہ افراد جو بعد میں ملوث پائے جانے والے تمام افراد کے خلاف ٹرائل کورٹ میں چالان پیش کر دیے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق 25 مئی 2012 کو ظفر عباس لک نے انویسٹیگیشن ٹیم کے روبرو پیش ہو کر اعتراف کیا تھا کہ علی موسیٰ گیلانی کی جانب سے موصول ہونے والی فون کال کی وجہ سے انہوں نے بھیجے جانے والے شخص کو رعایت دی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ غیر قانونی کوٹے پر دی جانے والی ایفیڈرین کوئٹہ کے راستے ایران اسمگل کی گئی۔ نشہ آور دوا کا 7 ارب روپے کا اسکینڈل اس سال مارچ میں سپریم کورٹ میں پیش ہوا تھا۔ اسکینڈل میں سابق وزیر اعظم گیلانی کے صاحبزادے اور رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی بھی مبینہ طور پر ملوث پائے گئے۔ 2011 میں ایفیڈرین کا 9000 کلو کا کوٹا 2 کمپنیوں کو غیر قانونی طور پر الاٹ کیا گیا۔ قواعد کے مطابق کسی بھی کمپنی کو 500 کلو سے زائد کا کوٹا نہیں دیا جا سکتا۔ اس موضوع پر بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں اخبار دی نیوز کے انویسٹیگیٹو رپورٹر جناب عمر چیمہ۔ عمر چیمہ صاحب، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ فرمائیے گا، سپریم کورٹ کو اے این ایف کی رپورٹ میں اعلیٰ سطح پر اس قسم کی سرپرستی کا انکشاف کیا گیا ہے، یہ تو انتہائی تشویش کی بات سامنے آئی ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ معاملے کی تفتیش اب کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں مسعود، انفیکٹ آپ کو یاد ہوگا کہ جو مخدوم شہاب الدین صاحب ہیں، جو سابق وزیر صحت بھی رہے اور ان پہ بھی الزامات ہیں، ان کو اے این ایف والوں نے کافی دفعہ بلایا اور لاسٹ ٹائم ان کو 16 جون کو بلایا گیا اور وہ اس پہ پیش نہیں ہوئے۔ ان کا 17 کو بھی انتظار کیا، 18 جون کو بھی انتظار کیا اور جب وہ پیش نہ ہوئے تو 19 جون کو ان کے لیے میجسٹریٹ کی کورٹ سے انہوں نے وارنٹ کی ریکویسٹ کی کہ اریسٹ وارنٹ ایشو کیے جائیں، ہم ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، اور اسی دن ان کا نام بھی ایز اے وزیر اعظم کے طور پہ سامنے آیا جب یوسف رضا گیلانی صاحب کو نااہل ہو گئے۔ تو اس کے بعد یہ کیس لٹک رہا تھا، اریسٹ وارنٹ بھی ایشو ہو گئے اور ابھی اسی وجہ سے ان کی وزارت عظمیٰ کے چانسز جو ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، ان کو ڈراپ کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد بھی ان سے اے این ایف والے کافی دفعہ انہوں نے فون کیا، جو ان کو کانٹیکٹ نمبر دیا گیا تھا کہ فلاں جگہ پہ آپ مجھے فون کر لیں، میں آپ کو پہنچ جاؤں گا، لیکن مخدوم صاحب کبھی بھی اویلیبل نہیں ہوئے اور انہوں نے کبھی بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ اور میں آپ کے ناظرین سے ایک آج کی جو سب سے امپارٹنٹ خبر ہے اس حوالے سے میں وہ کرتا جاؤں کہ اب سے کچھ دیر پہلے، کوئی تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے، مخدوم صاحب نے اپنے آپ کو انویسٹیگیشن کے لیے پیش کر دیا ہے اور اینٹی نارکوٹکس فورس والوں نے ان کی آج انویسٹیگیشن کی ہے، جو کہ تقریباً کو 2-3 گھنٹے جاری رہی ہے اور اس سے ہمیں دونوں ذرائع سے انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ مخدوم صاحب کی جو قریبی لوگ ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ مخدوم صاحب آج اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن چونکہ وہ ایک پروٹیکٹیو بیل پہ ہیں اور جب تک وہ پروٹیکٹیو بیل ایکسپائر نہیں ہوتی، جو کہ 7 دن کی ہے، جو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے لی تھی، تو اس وقت تک ان کو گرفتار تو نہیں کر سکتے، لیکن آج ان کی تفتیش انہوں نے دوبارہ انٹیروگیٹ کی ہے۔ اور اسی دوران جو علی موسیٰ گیلانی جو کہ ایم این اے بھی ہیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے بھی ہیں، وہ ابھی تک فرار ہیں، وہ ان کو اے این ایف والے تلاش کر رہے ہیں اور جس نمبر پہ اے این ایف والے ان سے رابطہ کرتے تھے انہوں نے اپنا نمبر وہ بند کر دیا ہے۔ ہیں تو وہ اسلام آباد میں، لیکن اے این ایف کو اویلیبل نہیں ہے ان کی گرفتاری کے لیے۔ نہ تو ان کی کوئی اس ٹائم کو پروٹیکٹیو بیل ہے، جس کورٹ سے انہوں نے ایک کورٹ سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی ایک ضمانت بیل دی جائے، وہ ان کی درخواست آلریڈی مسترد ہو چکی ہے۔ اور تیسرے جو اس کیس میں اہم ملزم ہیں وہ ہیں خوشنود لاشاری صاحب،
جو کہ پہلے سابق سیکٹری ہیلتھ بھی ہیں اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے پرنسپل سیکٹری بھی تھے. وہ علاج کے بہانے لندن گئے ہوئے ہیں اور تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے اور یہ گمان ہے کہ وہ خوشنود لاشاری کا اب تک کوئی بیان ریکارڈ نہیں ہوا ہے. صاحب جو مجھے یاد پڑتا ہے ان کا ایک دفعہ ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہے جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کی سٹیٹمنٹ کے لیے آئے تھے. ادروائز وہ ادھر اے این ایف والوں کے پاس پیش نہیں ہوئے. اچھا ظفر عباس لق کے بارے میں کیا اطلاع تھی؟ ظفر عباس لق جو ہیں وہ تو آلریڈی ظفر عباس لق کا میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ انہوں نے ایک ان رائٹنگ یعنی انہوں نے ایک تحریری طریقے سے اے این ایف کو ایک درخواست دی تھی بلکہ حکم دیا تھا کہ توقیر جو کہ علی موسیٰ گیلانی کے پی اے کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور جن کے کہنے پہ ان کو کوٹا وغیرہ ایشو کیا گیا کیونکہ توقیر جو ہیں وہ علی موسیٰ گیلانی کے بہاف پہ انٹیریئر ہیلتھ منسٹری میں چکر لگاتے تھے. انہوں نے ایک تحریری خط لکھا اے این ایف کو. اس میں کہا کہ نہ توقیر کو آپ انویسٹیگیشن کے لیے بلائیں اور نہ ہی آپ علی موسیٰ گیلانی صاحب کو انویسٹیگیشن کے لیے بلائیں, اور اگر آپ کو کسی ٹائم پہ یہ ضرورت پیش آئے تو پہلے ظفر عباس لق جو کہ اس ٹائم سیکٹری نارکوٹکس سے, انہوں نے کہا کہ میری پرمیشن کے بغیر آپ ان کو نہ بلائیں, اگر آپ نے بلانا ہے تو پہلے میری پرمیشن لیں, اگر میں اجازت دوں تو تب آپ ان کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں, ادروائز نہ کریں. اچھا یہ اے این ایف کی اب کیا حکمت عملی نظر آتی ہے؟ اے این ایف والے جو ہیں انہوں نے ایک جو قانونی چارہ جوئی کرنی تھی انہوں نے کی ہے اور اریسٹ وارنٹ ایشو کیے ہوئے ہیں, اور جو ہی ان کو ایک ایکسیس ہوتی ہے وہ علی موسیٰ گیلانی کو گرفتار کر لیں گے. اسی دوران جو علی موسیٰ گیلانی کے قریبیز رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ایک بیل کے لیے موو کر رہے ہیں, اور وہ یہ ساتھ یہ بھی الزام دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ جو ڈی جی نیشنل جو ڈی جی ہیلتھ تھے اس ٹائم کے ڈاکٹر رشید جمعہ وہ وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں, وہ خود ایک بہت بڑے ملزم بھی ہیں سارے کیس میں, تو ان کو کس طرح وعدہ معاف گواہ بنا کے ان سب کے خلاف سٹیٹمنٹس ریکارڈ کی گئی ہیں, تو وہ اس چیز کو بیس بنا کے لاہور ہائی کورٹ کو موو کرنا چاہ رہے ہیں. عمر اس ایفیڈرین کو ایران اسمگل کرنے کی بھی اطلاعات ہیں, اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات موجود ہیں؟ یہ جب انہوں نے اے این ایف والوں نے سپریم کورٹ میں ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائی ہے, اپنی سبمٹ کرائی ہے, اس سے پہلے انہوں نے آن ریکارڈ مختلف جو میڈیا سے ان کی گفتگو ہوئی ہے اس میں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے. نہ صرف یہ, جو اس سے زیادہ ایک الارمنگ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل نارکوٹکس بورڈ کی ایک ٹیم جولائی میں پاکستان آ رہی ہے اسی چیز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ یہ جو ایفیڈرین ایران کے ذریعے یورپ تک پہنچائی گئی ہے, جو کہ ایک بڑی سیریس چارج شیٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے, اور آئندہ دنوں میں یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بڑی آکورڈ سچویشن پیدا ہوگی, کیونکہ اس ٹائم جب کہ تمام حکومتی بڑے لوگ اس میں ملزم ٹھہرائے جا چکے ہیں, اور اس طرح کی بات اسٹیبلش ہونا گورنمنٹ کے لیے ایک بڑی خطرناک چیز ہوگی. بہت شکریہ عمر چیمہ, ہمیں بتا رہے تھے کہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کیس نارکوٹکس کے حوالے سے, ڈرگس کے حوالے سے, اس کے بارے میں جو کارروائی ابھی جاری ہے, جس طرح سے اس کی تفتیش ہو رہی ہے, کون کون لوگ ہیں جن کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے ہیں, کون لوگ ہیں جو ابھی تک جن کے بیان ریکارڈ نہیں ہو سکتے. بڑی اہم بات انہوں نے بتائی کہ مختوم شہاب الدین نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے. علی موسیٰ گیلانی اب تک سامنے نہیں آ سکے ہیں, ان کی تلاش جاری ہے. اس کے علاوہ خوشنود لاشاری اس وقت انگلینڈ میں موجود ہیں اور ان کا بھی مفصل بیان سامنے نہیں آ سکا ہے. یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہ جو ایفیڈرین اسمگل ہوئی ہے پاکستان سے ایران, اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ایران کے راستے یہ یورپ تک گئی ہے, اس کے بارے میں تحقیقات اب بڑے پیمانے پر ہوں گی. بین الاقوامی برادری بھی اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے اور پاکستان کا نام بدنام ہو رہا ہے. انٹرنیشنل برادری میں پاکستان کے اندر سوالات اٹھ رہے ہیں اور یہ کیس جاری ہے. آنے والے وقتوں میں بھی اس پر آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں گے. بریک کا وقت ہوا ہے, جس کے بعد بات ہوگی پنجاب میں ڈاکٹروں کی جاری ہڑتال کی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. پنجاب بھر میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال آج 10ویں روز بھی جاری رہی اور ڈاکٹرز اور پنجاب حکومت دونوں اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں. صورتحال سے صوبے بھر کے سرکاری اسپتالوں میں غریب مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے اور یہ مشکلات کم نہیں ہو رہی. دوسری جانب پنجاب حکومت 10 دن بعد ایک دم ایکشن میں دکھائی دیتی ہے اور حکام نے ینگ ڈاکٹرز کو 3 دن میں ہڑتال ختم کرنے کی وارننگ دی ہے. ینگ ڈاکٹرز نے سروس اسٹرکچر کی بہتری کے لیے سرکاری اسپتالوں کے او پی ڈیز میں ہڑتال کر رکھی ہے. ینگ ڈاکٹرز کی تنظیم کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے ہڑتالی ڈاکٹرز کو
3 दिन में वापस ड्यूटी पर आने की वार्निंग देते हुए कहा है कि जिसने अमल ना किया उसे मुलाजमत से बरतरफ कर दिया जाएगा। यंग डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर एक भी डॉक्टर बरतरफ हुआ तो अस्पतालों में हर किस्म का काम बंद कर दिया जाएगा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना है कि वो खुशी से हड़ताल नहीं कर रहे, वो मरीजों को दरपेश मुश्किलात से आगाह हैं, लेकिन हुकूमत उनके जायज मुतालबात नहीं मान रही। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि मुतालबा पूरा होने तक एहतजाज जारी रहेगा और मुतालबा ना माना गया तो वजीर आला हाउस का घेराव करेंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी कहा है कि हड़ताली डॉक्टर्स अपने नाजायज मुतालबात मनवाने की जिद छोड़ दें। मीनारे पाकिस्तान टेंट ऑफिस के बाहर मीडिया से बात करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि 4 साल में डॉक्टरों की तनख्वाहों में रिकॉर्ड इजाफा किया गया, काबीना ने उन्हें मराद देने के लिए अपनी तनख्वाहों में कटौती की। शहबाज शरीफ के मुताबिक 17वीं ग्रेड का अफसर 30,000 रुपए तनख्वाह लेता है, जबकि 17वीं स्केल के डॉक्टर की तनख्वाह 60,000 रुपए है। इसके बावजूद डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में बताया है कि यंग डॉक्टर्स में से कुछ अनासिर पंजाब हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। स्पेशल ब्रांच ने ऐसे डॉक्टर्स की फहरिस्त देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है, लेकिन पूरी सूरत हाल से गरीब मरीज मुसलसल परेशान है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मरीजों को दरपेश परेशानियों पर लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला में जियो न्यूज के नुमाइंदों ने कुछ देर कबल हमसे बात की और सूरत हाल का मंजर पेश किया। सूरत हाल ये है कि 18 जून से लाहौर में डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल किए हुए हैं और ये जब डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अजीब सी है। वो इस तरह से है कि जी मरीज़ जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, जबकि डॉक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी मरीज़ों की देखभाल जो है या मरीज़ों का चेकअप वगैरह बिल्कुल नहीं कर रहे। आउटडोर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है और इनडोर जिस दिन उन लोगों की स्ट्राइक होती है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, जब वो स्ट्राइक करते हैं तो यंग डॉक्टर्स जो हैं उस दिन वो आउटडोर जो है के साथ साथ इंडोर जो है वो भी बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज जो दूर दराज शहरों से आए हुए वो यहाँ पर आके बहुत ज्यादा खुआर होते हैं। फैसलाबाद में भी डॉक्टरों की हड़ताल के बायस जो मरीजों की मुश्किलात हैं उनमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। मैं ये बता दूं आपको कि फैसलाबाद के 3 बड़े अस्पताल जिनमें एलाइड अस्पताल है, सिविल अस्पताल है और फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 हज़ार मरीज जो हैं वो रोज़ाना जो है बैरून मरीज़ा में लाए जाते हैं, जिनको बिल्कुल सर्विसेज नहीं मिल रही और जिसकी वजह से वो इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि फैसलाबाद के जो टीचिंग अस्पताल है, अलाइड अस्पताल, ये ना सिर्फ फैसलाबाद की आबादी को सर्विसेज फ्राहम करता है, इसके साथ साथ झांग, तोबा और सरगोदा तक के जो मरीज़ हैं वो यहाँ लाए जाते हैं। लेकिन अब सूरत हाल ये हो चुकी है तो मरीज़ अगर यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें यहाँ बिल्कुल तौर पर कोई तिब्बी इमदाद नहीं मिल रही है। उसके साथ साथ जो फैसलाबाद में एक प्रॉब्लम ये भी आ गया है कि जो टीचिंग अस्पताल है उसके 70 से ज़ायद जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनको भी छुट्टियों पे भेज दिया गया है, जिसके बाद अब जूनियर डॉक्टर्स के साथ जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी भी कमी है और जो मजमूई तौर पर हड़ताल की वजह से प्रॉब्लम थी, अब वो डॉक्टरों की छुट्टियों की वजह से भी मज़ीद बुरा हाल हो चुका है। जो मरीज़ हैं उनको मजबूरन छोटे छोटे मोहल्लों में कायम अताई डॉक्टरों के क्लिनिक्स पर जाकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। मुल्तान में भी जो है तमाम सरकारी अस्पताल, नश्तर अस्पताल, चिल्ड्रन अस्पताल, सिविल अस्पताल, फातिमा जनाब वुमेन अस्पताल समेत मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के जो आउटडोर वार्ड्स हैं वो भी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बंद कर रखे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुल्तान एक ऐसा शहर है जहाँ पर तिब्बी सहूलियात जो हैं जनूबी पंजाब में दूसरे शहरों से कदरे बेहतर हैं। इस वजह से जनूबी पंजाब के जितने भी शहरी और दही इलाके हैं वहाँ से ज़्यादातर मरीजों की तादाद जो है वो मुल्तान में इलाज के लिए आती है। न सिर्फ जनूबी पंजाब बल्कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान से भी मरीजों की बड़ी तादाद यहाँ पर इलाज के लिए आती है। और हम ये देख रहे हैं कि जितने दिनों से डॉक्टर्स की ये हड़ताल जारी है, यहाँ पर तमाम अस्पतालों के जो बरामदे हैं उनमें और जो लॉन है वहाँ पर मरीज और उनके लवाहिकीन काफ़ी दिन से यहीं पर ही रह रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डॉक्टर्स की ये हड़ताल ख़त्म हो और वो अपना तिब्बी मुआयना करवा सकें। गुजरांवाला में भी पंजाब के दीगर अजला की तरह गुजरांवाला में जो है वो यंग डॉक्टर्स की जो है हड़ताल जारी है और आज 10वां रोज़ गुजर गया है। ना तो ओपीडी में वो लोग बैठ रहे हैं और ना ही जो है वो मरीजों को देख रहे हैं। यहाँ पे सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये गुजरांवाला जो है वो 42 लाख की आबादी पर मुहित ये ज़िला है और यहाँ पर DHQ हॉस्पिटल वाहिद सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पे जो है दूर दराज के लोग जो हैं वो यहाँ पर इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। और सरकारी ज़राए के मुताबिक, जो अस्पताल ज़राए के मुताबिक तकरीबन रोज़ाना 400 से ज़ायद लोग जो हैं इस हॉस्पिटल का रुख करते हैं। यहाँ से अद्वियात की जो है वो एक उम्मीद लेकर यहाँ पर आते हैं, लेकिन 10 रोज़ हो चुके हैं, ना तो कोई उन्हें डॉक्टर देख रहे हैं और ना ही उन्हें अद्वियात मिल रही हैं।
10 रोज गुजर गए, यही सूरत हाल है। गरीब मरीज परेशान हो रहा है। ना तो डॉक्टर्स अपने मुतालबात से पीछे हटने को तैयार हैं, ना हुकूमत पंजाब अब डॉक्टर्स के मुतालबात मानती नजर आती है। 3 दिन की मोहलत दी गई है, डॉक्टर्स को वापस ड्यूटी पर आना होगा, वरना हुकूमत पंजाब एक्शन लेगी। इस मामले पर हम प्रोग्राम में मुसलसल बात करते रहेंगे और अपडेट करते रहेंगे। जैसे कि इब्तिदा में आपको बताया कि कामरान साहब तातीलात पर हैं, लिहाजा वो इस प्रोग्राम की मेज़बानी नहीं कर रहे। इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।